बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम आज इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी आबा व अजदाद के हवाले से वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान पीटीआई का रहनुमा, पीटीआई का बानी, इनका शजरा नसब कहाँ जाके मिलता है। जबकि आज मैं इस भाई की वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये कह रहा है कि इमरान खान साहब की शजरा नसब नबियों से जाके मिलता है। कैसे नबियों से जाके मिलता है, तो चलिए आइए अपनी वीडियो की जाने बढ़ के देखते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी मां की याद में एक कैंसर अस्पताल की बुनियाद रखी, जिसमें एक तहकीक के मुताबिक अब तक 68 अरब रुपए की डोनेशन से लाखों इंसानों का इलाज हुआ। एक क्रिकेटर होने के साथ साथ वो एक सियासतदान, एक राइटर और इंग्लैंड की ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। वो पाकिस्तान के उन गिने चुने सियासतदानों में शामिल हैं जिन्होंने इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल की। 22 साल की तवील जद्दोजहद के बाद सन 2018 में वो पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर बनने में कामयाब हुए। व्यूअर्स, आज हम पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म इमरान खान की फैमिली ट्री की बात करेंगे। इमरान खान के आबाओ अजदाद कौन थे और उनकी नस्ल किस नबी के ज़माने से जा मिलती है। उनके बाप दादा में किसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कैसे पहुँचे। इनके कबीले के लोग बरे सगीर में कब आए और उससे पहले ये लोग कहाँ बसते थे। बरे सगीर के लोदी, खिलजी और शेरशाह सूरी से इमरान खान के आबा का क्या ताल्लुक था। व्यूअर्स, मैं हूं एहतिशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। दोस्तों, इस फैमिली ट्री को समझने के लिए हमें बनी इसराइल की इस्राइली सल्तनत में आना पड़ेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल बहुत सी मुश्किलात से दो चार थे। इनके सबसे बड़े दुश्मन जालूत ने इनके इलाके तबाह कर दिए, इनको अपने ही घरों से निकाल दिया, बच्चों और औरतों को अगवा कर लिया और इनकी मईशत मलिया मेट कर दी। इस सब से तंग आके उन्होंने उस वक्त के नबी हजरत सैमुअल अलैहिस्सलाम से एक ऐसे बादशाह का मुतालबा किया जो उनके दुश्मनों के खिलाफ उनकी रहनुमाई कर सकी। चुनाचे हजरत सैमुअल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तालूत नामी एक शख्स को उनका बादशाह मुकर्रर कर दिया, जो कि बनी इसराइल के कबीला बेंजामिन से ताल्लुक रखता था। व्यूअर्स, इमरान खान और तमाम अफगान कबीलों का शजरा बनी इसराइल के इसी बादशाह यानी तालूत से चलता है। लेकिन तालूत तो एक आम से किसान थे और बनी इसराइल के दौलतमंदों में भी उनका शुमार ना होता था, तो बनी इसराइल ने उन्हें अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से दिखाए गए मौजज़ात से उन्होंने आखिर तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। चुनाचे तालूत ने बनी इसराइल को जालूत की फौज के खिलाफ फतह दिलवाई। जालूत को बनी इसराइल की फौज में से दाऊद नामी एक शख्स ने कत्ल किया, जो मुस्तकबिल में अल्लाह के नबी और बनी इसराइल के अगले बादशाह बने। व्यूअर्स, तालूत के 2 बेटे थे। पख्तूनों की नस्ल उनके बड़े बेटे अरमिया से चलती है। कहा जाता है कि अरमिया की परवरिश खुद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की और वो बनी इसराइल की फौज के आला ओहदों पे भी फायज रहे और जिंदगी भर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में लगे रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अगले नबी और बादशाह बने, तो उन्होंने अरमिया के बेटे अफगाना को अपने जेरे कंट्रोल जिनों और दियों की फौजों का सरबराह मुकर्रर कर दिया। इसके साथ साथ अफगाना बनी इसराइल की फौजों के कमांडर इन चीफ भी थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपने वुज़रा के साथ, जिनमें अफगाना भी शामिल थे, एक सफ़र पे निकले। ये लोग जब मौजूदा दौर के पेशावर, कंधार और काबुल के दरमियानी इलाकों पे पहुंचे तो इलाके की खूबसूरती और आबो हवा से बहुत मुतासिर हुए और कुछ देर यहाँ रुक के, जहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बैठने के लिए पत्थरों से एक आर्जी सा तख्त बनाया गया। हजरत सुलेमान इस तख्त पे कुछ देर बैठे और लुत्फानंदोज हुए। आजकल इस जगह को तख्त सुलेमान कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान के इलाके डेरा इस्माइल खान के करीब है। तख्त सुलेमान के आसपास का सारा इलाका अफगाना को इनायत कर दिया गया और व्यूअर्स, मौरख ये लिखते हैं कि उन्हें तख्त सुलेमान के आसपास ही दफनाया गया।
افغانہ کی وفات کے بعد اس جگہ ان کی اولاد نسل در نسل حکومت کرتی رہی اور مختلف قبیلوں میں تقسیم بھی ہوتی گئی۔ چنانچہ ان کی اولاد میں جو سب سے اہم شخصیت تھی وہ ان سے 35 نسلیں آگے قیس عبد الرشید تھے۔ ان کو آج کل کے دور کے تمام پشتونوں کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ ویورز، ان کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو اپنی بنیادوں تک ہلا دیا۔ اللہ کے آخری اور عظیم ترین نبی کے آنے کی خبریں پورے عرب و عجم میں گونج رہی تھیں۔ چنانچہ قیس ان کے دیدار اور مکہ کی زیارت کی غرض سے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ حجاز کی طرف نکلے۔ انہوں نے اپنے آبا حضرت یعقوب، اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے مطابق کعبہ کا طواف کیا، جس کے بعد وہ مدینہ کی طرف نکلے۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت خالد بن ولید سے ہوئی، جو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی۔ قیس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی اور اسلام قبول کر لیا۔ ان کی بہادری اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بطان کا لقب دیا۔ اس کے فوراً بعد وہ اپنے علاقے میں واپس گئے اور اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو بھی اسلام لانے پہ قائل کر لیا۔ ویورز، قیس کے بیٹوں نے ان کی وصیت کے مطابق انہیں کوہ سلیمان میں تخت سلیمان کے قریب دفن کیا، جہاں ان کے دادا افغانہ بھی دفن تھے۔ قیس کے سب سے بڑے بیٹے سربند تھے اور یہ پشتونوں کے 6 مشہور قبیلوں کے جد مانے جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے درانی کی نسل سے احمد شاہ درانی نے برصغیر کی درانی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی طرح قیس کے تیسرے اور چوتھے بیٹے سے بھی پختونوں کے کئی قبیلے نکلے۔ ویورز، جہاں تک عمران خان کے نیازی قبیلے کی بات ہے تو وہ قیس کے دوسرے بیٹے شیخ بیت سے چلتی ہے، جن کی بیٹی بی بی ماتو کی شادی شاہ حسین غوری سے ہوئی، جو شان سبانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ موجودہ افغانستان کے گور کے علاقے میں بستے تھے، اور کچھ مورخ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ لوگ تاجک تھے جو موجودہ ایران سے ہجرت کر کے افغانستان آئے تھے۔ اور ویورز، شہاب الدین کی غوری سلطنت اور شیر شاہ سوری کی سر سلطنت کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ بی بی ماتو اور شاہ حسین کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے سروانی قبیلے کی بنیاد تھے، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے گلزئی برصغیر کی لودھی اور خلجی سلطنت کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ بی بی ماتو کے سب سے بڑے اور ہمارے ٹاپک کے لیے اہم بیٹے لودھی تھے، جن کے 3 بیٹے نیازی، سیانی اور دوتانی تھے۔ نیازی اور اس کے قبیلے کے لوگ افغانستان میں غزنی کے علاقے میں بستے تھے۔ یہ لوگ کافی جنگجو تھے اور غزنوی سلطنت پہ چھوٹے موٹے حملے کیا کرتے تھے۔ ان کا جو مارکہ سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ یہ لوگ سن 1221 میں جلال الدین خوارزم شاہ اور ترکوں کی اس اتحادی فوج میں شامل تھے جنہوں نے تاریخ میں پہلی بار منگولوں کو شکست دی۔ اس کے علاوہ 14ویں صدی میں اس قبیلے کے لوگ امیر تیمور کی اس فوج کا بھی حصہ تھے جنہوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ویورز، نیازی کے 3 بیٹے تھے اور عمران خان کا شجرہ ان کے چھوٹے بیٹے بھائی سے چلتا ہے۔ 15ویں صدی میں ہندوستان آنے کے بعد نیازیوں کی ایک بڑی تعداد لودھی سلطنت یعنی بہلول لودھی کی فوج میں بھرتی ہونا شروع ہو گئی، لیکن لودھی دور حکومت میں انہیں کوئی زیادہ عہدے عنایت نہ کیے گئے، جبکہ اس کے برعکس شیر شاہ سوری کے دور میں نیازیوں کو بہت اونچا مقام حاصل تھا۔ ہیبت خان نیازی، جن کا ذکر عمران خان بھی کئی موقعوں پہ کر چکے ہیں، سوری سلطنت میں پنجاب کے گورنر رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سوری سلطنت کے لیے کشمیر، سندھ اور ملتان کے علاقے بھی فتح کیے، جس کے بعد شیر شاہ سوری نے انہیں اعظم ہمایوں کا لقب دیا۔ ویورز، برصغیر سے افغانوں کے زوال کے بعد نیازی مغلیہ سلطنت کے ماتحت ہو گئے اور مغلیہ دور حکومت میں بھی کئی اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے۔ ہیبت خان سے چند نسلیں آگے عظیم خان نیازی آتے ہیں، جو کہ عمران خان کے دادا اور پیشے کے لحاظ سے ایک مشہور ڈاکٹر تھے۔ عظیم اللہ خان نیازی کے 4 بیٹے تھے اور عمران خان کا شجرہ ان کے بڑے بیٹے اکرام اللہ خان سے چلتا ہے، جو کہ ایک سول انجینئر تھے اور جنہوں نے اپنی انجینئرنگ کی تعلیم امپیریل کالج آف لنڈن سے حاصل کی۔ اکرام اللہ نے برقی قبیلے سے ایک لڑکی شوکت خانم سے شادی کی۔ برقی قبیلے کے بارے میں تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ یمن کے رہنے والے تھے اور سلطان محمود غزنوی کی برصغیر پہ حملہ آور ہونے والی فوج کا حصہ تھے۔
اور اس جنگ کے بعد یہ لوگ یہیں رہ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ شوکت خانم موجودہ جلندھر میں پیدا ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی شخصیت پہ ان کی ماں کا گہرا اثر و رسوخ تھا۔ لیکن شوکت خانم سن 1985 میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئیں۔ اپنی ماں کو کینسر کی حالت میں دیکھنا اور پھر اسی وجہ سے تڑپتے ہوئے ان کو اپنے ہاتھوں سے جاتے دیکھنا پاکستان کے پہلے کینسر ہسپتال کی بنیاد بنا، جہاں آج بھی بلینز کی ڈونیشن سے لاکھوں کینسر مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ اکرام اللہ خان کے شوکت خانم سے کل 5 بچے ہیں، جن میں ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں ہیں۔ ویور سن 1995 میں پیرس میں ہونے والی ایک روایتی پاکستانی تقریب میں انگلینڈ کے بلینئر کی بیٹی جمائمہ سے عمران خان کی پہلی شادی ہوئی۔ جمائمہ انگلینڈ کے ایک بلینئر جیمز گولڈ سمتھ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، جو کہ ایک جرمن جوئش خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن عمران خان سے شادی کے وقت وہ اسلام لے آئیں۔ اس شادی کو اس وقت کے لوگوں نے ویڈنگ آف دا سینچری کا نام دیا، لیکن ویورز عمران خان نے اس شادی کو کافی ٹف قرار دیا، جس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس شادی کی شرائط کے مطابق عمران خان سال کے 4 مہینے انگلینڈ میں رہیں گے، جو کہ ان کے لیے کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ جمائمہ پوری کوشش کرنے کے باوجود پاکستان میں ایڈجسٹ نہ ہوئی، جس کے نتیجے میں 9 سال بعد یعنی سن 2004 میں ان کا ڈائیورس ہو گیا۔ ان سے عمران خان کے 2 بیٹے سلیمان اور قاسم ہیں، جو اپنی والدہ کے ساتھ لندن میں رہتے ہیں۔ سن 2015 میں عمران خان نے ایک برطانوی ٹی وی اینکر ریام خان سے شادی کی، لیکن یہ شادی بھی محض 9 مہینے بعد ڈائیورس پہ ختم ہوئی۔ ان سے عمران خان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ عمران خان کی تیسری شادی بشرا بی بی سے ہوئی، جو کہ شادی سے پہلے عمران خان کی روحانی سرپرست بھی سمجھی جاتی ہیں، جن سے وہ اسپرچول یا روحانی طور پہ جڑے ہوئے تھے۔ ان سے بھی عمران خان کی کوئی اولاد نہیں ہے، تاہم بشرا بی بی کے پہلے شوہر کے ساتھ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ تو ویورز، یہ تھا عمران خان کا خاندان یا فیملی ٹری۔ مزید ایسی فیملی ٹریز اور اینیمیٹڈ چارٹس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔